بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میدان عرفات اور جبل رحمت۔ آئیے آج آپ کو اس پہاڑی اور اس میدان کی زیارت کرواتے ہیں کہ جہاں پر پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حج فرمایا اور خطبہ ارشاد فرمایا۔ اللہ ہم سب کو بھی حج کے دنوں میں اس مقام پر حاضری کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ میدان وسلم۔ عرفات کے حوالے سے یہ بات مشہور ہے کہ اس کو میدان عرفات اس وجہ سے بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جو کہ سری لنکا میں آپ تشریف لائے اور حضرت حوا جو ہیں وہ جنت سے جدہ میں تشریف لائیں، تو ان دونوں کی جو ملاقات ہوئی تھی وہ 200 سال کے بعد اسی مقام پر ہوئی تھی کہ اسی وجہ سے جب آپس میں ایک دوسرے کو ملے، ایک دوسرے کو پہچان لیا، اسی وجہ سے بھی اس کو میدان عرفات کہا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب حضرت جبریل علیہ السلام نے مناسک حج بتلائے تو آپ نے اچھے طریقے سے جان لیے، پہچان لیے، اس وجہ سے بھی اسے میدان عرفات کہا جاتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آخری خطبہ جو ہے وہ اسی میدان میں جو ہے وہ ارشاد فرمایا تھا، اور اتنا وسیع میدان آپ کے سامنے، کیا کمال تھا سرکار علیہ السلام کی ذات کا کہ آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور میدان کے کونے کونے میں جہاں پر 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام موجود تھے، ایک ایک صحابی تک آپ کا پیغام جو ہے وہ پہنچایا جا رہا تھا، پہنچ رہا تھا آپ کا۔ اور یہی وہ مقام ہے کہ جس مقام پر، اسی مقام پر آخری آیت نازل ہوئی قرآن پاک کی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دین جو ہے وہ مکمل کر دیا گیا، اور اسی مقام پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ سے ارشاد فرما رہے ہیں، صحابہ مجھ سے مناسک حج سیکھ لو، کیا پتہ اس کے بعد میں تمہارے ساتھ حج نہ کر پاؤں، اور کما قال علیہ السلام۔ تو یہ وہ مقام ہے جہاں پر پچھلے تقریباً 1400 سالوں سے مسلسل جو ہے وہ حج کیا جا رہا ہے۔ ذہن نصیب اللہ تعالیٰ حج کے دنوں میں ہمیں یہاں پر آنا نصیب فرمائے، اور حج کے دنوں میں یہاں پر آ کے باہر لوٹنا نصیب فرمائے۔ دعا کر لیں گے، آمین بجاہ النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔